السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان میں پیشاب پخانہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اس بارے شرعی حکم کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ بات واضح رہنی چاہیے، قبرستان میں عام طور پر لوگ جب مردے کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت کسی کو جب چھوٹا پیشاب آ جاتا ہے یا پخانہ آ جاتا ہے تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کوئی جھاڑی مل جائے یا کوئی بھی جگہ تھوڑی بہت انسان کو ملتی ہے تو اس جگہ جو ہے پیشاب پخانہ کر دیتا ہے۔ عام طور پر اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں رہتی کہ یہ میں کہاں آیا ہوا ہوں، یہ قبرستان ہے، اس جگہ کو میں نے پاک رکھنا ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ ہے یا ایک پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس بات کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا۔ یہ اسی طریقے سے عام طور پر جب لوگ 10 محرم الحرام کو قبرستان جاتے ہیں تو اس وقت بھی کیونکہ ایک جمع غفیر بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے قبرستان میں، تو اس وقت بھی کیونکہ آس پاس لیٹرین وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہی کوشش کی جاتی ہے جہاں بھی ان کو جگہ ملتی ہے تو پیشاب پخانہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی بری حرکت ہے۔ قبرستان میں پیشاب کرنا، پخانہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ جب قبرستان جائیں تو پہلے یہ کہ اپنی فراغت کر کے جائیں، لیکن اگر پھر بھی قبرستان جائیں تو آپ کو اگر پیشاب پخانے کی حاجت ہو تو آپ وہاں سے روانہ ہو کر کسی دور جگہ جا کر جو ہے نا پیشاب پخانہ کریں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ قبرستان تشریف لائیں۔ تو عام طور پر جو ہے نا یہ لوگوں کو مسئلہ سمجھانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اس میں غفلت کرتے ہیں تو جو ہے نا بڑا پیشاب نہ بھی بیٹھے تو کم از کم چھوٹے پیشاب کے بیٹھنے سے بالکل نہیں رکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جو ہے نا یہ مقدس جگہ ہوتی ہے قبرستان، وہاں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ انسان جس طریقے سے زندہ ہو تو قابل احترام ہے، قابل تکریم ہے، قابل تعظیم ہے، تو جب مر جاتا ہے تو وہاں بھی جو ہے نا مرنے کے بعد بھی انسان جس طریقے سے زندہ قابل تعظیم ہے تو مرنے والا بھی قابل تعظیم ہے، تو وہ ان کا مرکز ہے، ان کے سونے کی جگہ ہے، تو اس کو پاک صاف رکھنا ہم سب تمام مسلمانوں کی، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ محترم سامعین، مسئلے کا خلاصہ یہی ہے، قبرستان میں کسی بھی انسان کا پیشاب یا پخانہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ بہت ہی بری حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں ہدایت عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔